جس طرح سے آج کل علمی اور فنی زندگی میں علوم اور فنون جامد ہو کر رہ گئے اور قابلیتیں اور صلاحیتیں بھی ختم ہو کر رہ گئیں، ایک لکھنے والے نے بہت صحیح لکھا کہ تحقیق اور تنقید اور عقیدت میں تضاد کی نسبت ہے، اور جبکہ تحقیق اور اعتراف میں تضاد کی نسبت نہیں ہے۔ ایک محقق کسی کے کمال کا اعتراف تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے تئیں عقیدت کا جذبہ رکھ کر تحقیق کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے علمی و فنی حلقوں میں تحقیق و تنقید اور امت مسلمہ۔ بہت عرصے سے علمی حلقوں میں اس بات کا احساس اجاگر ہو رہا تھا کہ دینی اور فنی مدارس میں تحقیق و تنقید پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ تحقیق و تنقید علم اور فن کے لیے وہی درجہ رکھتے ہیں اور وہی حیثیت رکھتے ہیں جو کہ ندی، نالے اور دریا کے لیے روانی کی ہوتی ہے۔ اگر کسی دریا کی روانی رک جائے تو وہ تالاب کا گندا پانی بن کر رہ جاتا ہے، جس سے پانی کی لطافت، شیرینی اور افزائش کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر علم اور فن سے تحقیق کا رشتہ ختم کر دیا جائے تو یہ علوم و فنون بھی جامد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان میں نئے خیالات کو قبول کرنے کی صلاحیتیں اور آگے بڑھنے کی قابلیتیں ختم ہو جاتی ہیں، بس ان کی جگالی رہ جاتی ہے۔ بعد والے چبائے ہوئے لقمے بار بار چبانے پڑتے ہیں اور بار بار نکلنے پڑتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا آ رہا ہے۔ جس طرح سے آج کل علمی اور فنی زندگی میں علوم اور فنون جامد ہو کر رہ گئے اور قابلیتیں اور صلاحیتیں بھی ختم ہو کر رہ گئیں، ایک لکھنے والے نے بہت صحیح لکھا کہ تحقیق اور تنقید اور عقیدت میں تضاد کی نسبت ہے، اور جبکہ تحقیق اور اعتراف میں تضاد کی نسبت نہیں ہے۔ ایک محقق کسی کے کمال کا اعتراف تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے تئیں عقیدت کا جذبہ رکھ کر تحقیق کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ تحقیقی مزاج شک چاہتا ہے کہ آپ دوسرے کے نظریہ، خیال، حوالے پر شک کریں اور اس کو جانچیں، اور جبکہ عقیدت کا مزاج تسلیم کا خوگر ہوتا ہے کہ ممدوح نے جو کچھ فرما دیا وہ مستند ہے، اس میں تو بھئی ادنا سا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہوتی ہے کہ لوگوں نے تنقید اور تحقیق کو مثبت اور منفی کے خانوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر آپ کسی شخصیت کے کسی کام پر تنقید کرتے ہیں تو یہ منفی تنقید ہوئی، اور اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو مثبت تحقیق اور تنقید ہوئی۔ اگر کسی صاحب نے کچھ لکھا ہے اور ان کی باتیں علم اور تحقیق کی روشنی میں غلط ہیں اور محض اس لیے ان کو نہ چھیڑا جائے کہ اس سے کسی پر زد پڑے، چاہے علم اور تحقیق کا خون ہوتا رہے، نہایت ہی غلط طرز عمل ہے۔ اور بالکل اسی طرح یار لوگوں نے مثبت اور منفی یا تعمیری اور تخریبی کی اصطلاحیں استعمال کرنا شروع کر دی تھی۔ اعتراضات کو یہ کہہ کر مسترد کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ تو تخریبی انداز ہے یا یہ منفی انداز نظر ہے، تو مقصد اس سے بھی وہی ہوتا تھا کہ سہل انگاری، کم علمی اور غلط نگاری کی پردہ پوشی کی جائے اور اس طرز احتساب کو کم تر قرار دیا جائے۔ اور اس کو تو یوں بھی کہا جاتا تھا کہ دیکھیے فلاں شخص کتنے شریف آدمی ہیں، بس اپنا کام کرتے رہتے ہیں، نہ کسی پر اعتراض کرتے ہیں اور نہ ہی کسی میں عیب نکالتے ہیں، تو یہ ہے تعمیری انداز۔ تو یہ تو بے حد خطرناک تعلیم تھی۔ اگر اس انداز کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جاتا تو تحقیق ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی اور کم علمانہ خفیف الحرکاتی کو منزلت حاصل ہو جاتی۔ اب ایک اور طرز عمل
جو کہ بہت خطرناک ہے، دینی مدارس اور کالج یونیورسٹی سے نکلنے والے لوگوں میں عام ہے۔ عمومی طور پر طلباء میں کسی بات کی تحقیق کے لیے تحقیق تک پہنچنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی طالب علم اس بات کی کوئی کوشش کرتا بھی ہے اور محنت کرتا ہے تو اس کو بات کی کھال نکالنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ تحقیق ہر لفظ کا محاسبہ کرنے کا نام ہے۔ ایک صوفیانہ مزاج اس راہ میں بہت مضر ہے کہ محض دیکھا جائے کہ مصنف کی مراد کیا ہے اور اس کے الفاظ اور تعبیرات سے درگزر کیا جائے۔ دینی مدارس، کالج اور یونیورسٹی اور باقی علمی مدارس کے حلقوں میں غلط انداز نظریہ ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی کتاب کی مقبولیت کو اس کتاب کے معیار کا پیمانہ بنا دیا گیا، یا کسی کتاب کو علماء کے حلقے میں یا عام عوامی حلقوں میں قبولیت نہ بخشی جائے تو اس کو کمتر معیار کی سند قرار دے دیا گیا۔ اعلیٰ پائے کی تحقیق و تنقید کو کبھی عوامی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، تو اس بات کی قدر تو کچھ خاص لوگ ہی کرتے ہیں یا کسی خاص لوگوں کے حلقے میں ہوتی ہے۔ ایک محقق بزرگ تھے، ان سے کسی نے شکایت کی کہ آپ کی تحریریں بہت مشکل ہوتی ہیں، تو انہوں نے بالکل صاف صاف فرما دیا کہ آپ نہ پڑھیے۔ تو ایک مرتبہ کسی اور نے ایسی ہی شکایت کی تو اس سے فرمایا میری تحریریں پاک اور ہند میں صرف 10 افراد کے لیے ہیں۔ تو آج جب مدارس میں اور کالج یونیورسٹی میں اچھے مصنفوں کی کمی نہیں، بات کو سلجھا کر اور سمجھا کر بھی لکھنے والے بہت ہیں، ادبی انداز اور اسلوب اور لفظوں سے کھیلنے والے بھی بہت ہیں، لیکن جب بات تحقیق اور تنقید کی آتی ہے تو اس کی بہت شدید کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو بھئی حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن عظمی اور ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مدارس اسلامیہ میں تحقیق اور تنقید کا تو قحط پڑ گیا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ مدارس اسلامیہ سے وابستہ افراد یا حلقہ علماء سے ایسی 10 تصانیف کا انتخاب کیا جائے جو تحقیق اور تنقید کے اعلیٰ معیار پر اترتی ہوں تو شاید ہاتھ کی یہ انگلیاں بھی زیادہ محسوس ہوں گی۔ اور بالکل اسی طرح کالج اور یونیورسٹیز میں ایسی بہت کم تصانیف ملیں گی جو اپنی تحریر کردہ ہوں، دوسروں کی تحقیق پر گزارا ہو رہا ہے۔ بھئی اس قحط کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ علم کی درسگاہوں سے جہاں پہلے علم اور ادب کے نابغہ روزگار نکلتے تھے، اب بانجھ سی ہو گئی ہیں۔ اب یہاں نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ ہے۔ کبھی جہاں علم و عرفاں کے پیمانے گردش میں رہا کرتے تھے، اب وہ میکدہ علم ویراں ہے۔ جہاں تحقیق اور تنقید کی بادیں بہار چلتی تھی، وہاں خزاں کی بات سرسر کر رہی ہے۔ اس زوال کا غیر جانبدارانہ تجزیہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کی اصلاح تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی کمی، کمزوریاں اور کوتاہیوں کا بے رحمی سے تجزیہ کریں گے۔ تو اس سلسلے میں کچھ وجوہات کے اوپر بات کرتے ہیں، جس میں نمبر 1 وجہ علمی رسوخ اور علمی گہرائی کی کمی۔ دور حاضر میں علمی درسگاہوں میں جس چیز کی کمی ہے وہ ان میں علمی رسوخ اور علمی گہرائی ہے۔ تو اس کی شکایت آج سے نہیں ہے، کئی دہائیوں قبل سے چلی آ رہی ہے۔ بڑے اکابرین اکثر اس بات پر فکر مند رہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت توجہ دلائی کہ مدارس کا معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے، اور مسلسل مدارس سے ایسے طلباء نکل رہے ہیں جن کا علمی معیار بہت پست ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی وہ اعراب کی غلطی کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، تو ظاہر ہے اس پست معیار کے ساتھ علمی رسوخ کیوں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کا بھی حال ہے، جو کہ رٹا لگا کر اگلی کلاس میں تو چلے جاتے ہیں مگر علمی سطح بہت کمزور ہوتی ہے، اور اکثر طلباء کو کالج یونیورسٹی کی سطح پہ جانے کے باوجود لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا، مگر وہ یونیورسٹی کی سطح تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے، وہ ہے وسعت مطالعہ۔ یہ دوسری بڑی کمی ہے۔
وسعت مطالعہ سے لوگوں کو بڑا مغالطہ ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ادھر ادھر کی چند چیزوں کو جاننے کا نام وسعت مطالعہ ہے، جبکہ وسعت مطالعہ اس کا نام نہیں ہے. وسعت مطالعہ کئی فنون اور علوم پر ماہرانہ رسوخ کا نام ہے. ہمارے اسلاف بیک وقت کئی علوم اور فنون میں مجتہدانہ مقام کے حامل ہوتے تھے. تو تاریخ میں تو بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں. تو ایک مثال علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کی لیں. تاریخ، تفسیر، حدیث، قرات، جس فن میں دیکھیں اجتہادی شان نظر آئے گی. اور یہی چیز حضرت تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی نظر آتی ہے. اور ریاضی اور سائنس میں ہمارے اسلاف بیک وقت کئی علوم و فنون میں امتیازی شان رکھتے ہیں، جن کی ایک لمبی فہرست ہے. تو آج تو کئی علوم و فنون کو تو چھوڑیے، کسی ایک علم اور فن میں بھی داد تحقیق دینے والی کوئی شخصیت دور دور تک نہیں ملتی. ایک اور وجہ کم تر قناعت. تو تاریخ میں تو کچھ ایسی شخصیات کا پتہ چلتا ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کی گہرائی اور وسعت مطالعہ کا دونوں سے نوازا تھا، لیکن حالات کے تقاضوں اور جبر کی وجہ سے وہ اپنی طبیعت کے انفعال سے متاثر ہو کر انہوں نے خوب تر کی بجائے خوب پر ہی قناعت کی. بعض شخصیات کے بارے میں سمانح نگاروں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ وہ اجتہاد کے مقام پر فائز تھے، لیکن انہوں نے زمانہ اور حالات کے جبر کی وجہ سے یا اپنی طبیعت کے انفعال کی وجہ سے تقلید پر ہی قناعت کیا. اس پس ہمتی کا ایک مظاہرہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب کسی طالب علم کے اندر اچھی صلاحیتیں اور لیاقت کا مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن وہ وقتی جھمیلوں میں الجھ کر علمی کمال حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے اور دوسروں کی تحقیق پر قناعت کرتا ہے، اور خاص طور پر سائنس اور ریاضی کے فنون میں غیر قوموں کی تحقیق پر بھروسہ کر بیٹھے اور اپنی تحقیق تو ختم ہی ہو گئی. اس کے زوال کی ایک اور وجہ، اور وہ ہے کہ اختلافی رائے کو سننے کا مزاج نہیں. کالج، یونیورسٹی یا مدارس ہوں، اختلافی رائے کو سننے کا مزاج ہی نہیں ہے یا بہت کم ہے، اور بالخصوص شخصیات پر تو بالکل ہی نہیں ہے. بالکل ہی جذبہ ختم ہو گیا، اور شخصیات کے معاملے میں تو جذبہ بے نقاب ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی محترم شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ موصوف تو نہایت متحمل مزاج تھے، کڑوی کسیلی باتوں کو بھی نہایت تحمل سے برداشت کر لیتے تھے اور نظر انداز کر دیتے تھے. مگر تمام ممدوحین کے مداحوں کی یہ حالت ہے کہ نہایت نرم لفظوں میں بھی کسی کے علمی غلطی کا محاسبہ کیا جائے، ان کی کسی فکر پر تنقید کی جائے تو تمام مداح اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جبکہ وہ اپنے ممدوح کے لیے سب سے بہتر خواجہ تحسین یہ پیش کرتے ہیں کہ ناقد کی جی بھر توہین کی جائے پھر بھی وہ برا نہیں مناتے. اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے. بیشتر علمی درسگاہوں میں تو علم اور تحقیق کا درسگاہوں کے ذمہ داران اس شعبے کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور ان کو اس کی اہمیت کا معلوم ہی نہیں. اور جن کو کچھ معلوم ہے اور جہاں یہ شعبہ کچھ قائم بھی ہے تو وہاں صرف بانیان مدارس پر ہی ساری توجہ صرف کر دی جاتی ہے. انہی کی تصنیفات، خطبات، ملفوظات پر ساری توانائی خرچ کر دی جاتی ہے، اور اسلاف کی وہ کتابیں جو کتب خانہ کے اندھیروں میں ہماری راہ تک رہی ہیں ان تک پہنچنے کا نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے اور نہ کوئی خیال ہوتا ہے. اس حالت پر پہنچنے کی ایک اور وجہ بھی ہے. دوسروں کی زبانوں پر عبور. تحقیق کے لیے زبان ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ محقق کسی ایک زبان پر ماہرانہ گرفت رکھتا ہو اور دیگر زبانوں سے استفادہ کرنے کی قابلیت اور اہلیت رکھتا ہو. اب ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ اردو میں بھی ہمارا حال لشتم پشتم ہے، اور انگلش اور عربی میں بھی ہماری صورتحال اور قابلیت آشکارا ہے. پھر تحقیق ہو تو کیسے اور کس بلبوتے پر؟ وسائل فراہم ہو بھی جائیں تو مطلوبہ صلاحیت کہاں سے لائی جائے؟ اب اس گراوٹ کی ایک وجہ اور بھی ہے. تحقیق اور تصنیف کے شعبے کی اہمیت. تحقیق اور تصنیف کا شعبہ ہماری درسگاہوں میں کچھ زائد شعبہ ہے، اور بسا اوقات تو
یہ شعبہ درسگاہوں پر ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس شعبے پر درسگاہوں میں کما حقہ توجہ نہیں دی جاتی اور نہ اس کے واقعی اخراجات کو منظور کیا جاتا ہے۔ آپ کتنی ہی کفایت شعری سے کام لے لیں، تحقیق کے شعبے میں اخراجات ناگزیر ہیں۔ کبھی ایک محقق کو کتاب کی تلاش میں دوسرے شہروں کے کتب خانوں تک جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور کبھی کتب کی مائکرو فلم حاصل کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور ان پر لاگت لگ سکتی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ لیکن افسوس اس کو کار فضول سمجھا جاتا ہے، اور تحقیق و تصنیف کا معیار اب یہ رہ گیا ہے کہ 2-4 کتابوں کی مدد سے ایک نئی کتاب تیار کر دی جائے، اور اسی طرح کالج اور یونیورسٹیز میں فنون کے لیے مشینری دستیاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے، مصارف کی ترجیحات۔ مدارس اور کالج یونیورسٹی میں ان درسگاہوں میں مصارف کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا، پہلی ترجیح طالب علم ہوتا تھا، دوسری ترجیح استاد ہوتا تھا، اور تیسری ترجیح کتابیں، اور آخری ترجیح عمارتیں ہوتی تھیں۔ اور اب ترتیب تو بالکل الٹ گئی، پہلی ترجیح اب عمارت ہے، اور درسگاہ کا بجٹ کا ایک بڑا حصہ اسی عمارتی شوق کی مد میں نکال دیا جاتا ہے، اور اساتذہ کی تنخواہیں بقدر عش کے بلبل ہوتی ہیں جس سے وہ اس ادھیڑ بن میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھتے ہیں کہ ضرورتیں کہاں سے پوری کی جائیں۔ تو ظاہر ہے ان حالات میں ہم اساتذہ سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھائیں، کیونکہ یہ تو ایک عالمی قاعدہ ہے، مزدور خوش دل کندکار پیش۔ آج اسی کا یہ اثر اور نتیجہ ہے کہ درسگاہوں کی عمارتیں ایک سے ایک بڑھ کر دیدہ زیب بنائی جا رہی ہیں، لیکن اسی تناسب سے فارغین میں صلاحیتوں کا فقدان اور علمی و تحقیقی کاموں میں ناکامیابی ہے۔ اس گراوٹ کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ ہے ذمہ داران میں علمی اور فکری شخصیات کی کمی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا اثر رعیت پر ہوتا ہے، بادشاہ کا جو مزاج اور افطار طبع ہوتا ہے، رعیت بھی اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ پہلے بیشتر درسگاہوں کے ذمہ داران علمی اور فکری اور تحقیقی شخصیات ہوا کرتی تھیں۔ ان کے علمی اور تحقیقی اور فکری مزاج کی وجہ سے طلبہ متاثر ہوتے تھے اور خود بھی ویسی ہی شخصیت بننا چاہتے تھے۔ اب وہ بانیان تو جوار رحمت میں منتقل ہو چکے، ان کے اخلاف علمی معیار و کمال کوئی خاص امتیاز نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے طلبوں میں بھی اپنے ذمہ داروں کو دیکھ کر کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ اب ایک ایسی اور آخری وجہ جو بہت اہمیت رکھتی ہے، طلبہ میں علمی ذوق و شوق مفقود ہے۔ سب سے اہم اور سب سے آخر میں، پہلے درسگاہوں میں آنے والے طلبہ کی بڑی تعداد ایسی ہوا کرتی تھی جو علم حاصل کرنے میں بڑے شوق رکھتے تھے اور اپنے شوق سے تعلیم کا انتخاب کرتے تھے، اور بسا اوقات تو عصری تعلیم کو چھوڑ کر مدارس میں داخلہ لیتے تھے۔ اور اب زیادہ تر طلبہ ایسی ہیں جو محض والدین کے جبر سے، اور والدین بھی بیشتر ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو مدارس میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ دوسری تعلیم کا خرچ وہ اٹھا نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے طلبہ میں علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق مفقود ہو گیا، اور طالب علم کی منزل میں سب سے اہمیت اسی ذوق اور شوق کی ہوتی ہے۔ شوق ہو تو انسان پہاڑ کھود کر جوئے شیریں نکال لائے، اور اگر شوق نہ ہو تو تمام وسائل ہونے کے باوجود راہ طلب میں ایک قدم نہ اٹھے گا۔ آج تمام درسگاہوں میں طلبہ میں سب سے بڑا بحران اسی شوق علم کی کمی ہے، جبکہ آج پہلے سے سب سے زیادہ بہتر سہولیات ہیں، لیکن آج ہر جگہ فارغین کا معیار پست ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس شوق کو انسانوں میں دوبارہ کیسے زندہ کریں، آنے والی نسلوں میں دوبارہ کیسے زندہ کریں، یہ ہم سب کے لیے غور و فکر کرنے کا موضوع ہے۔ مدارس اسلامیہ میں یا کالج اور یونیورسٹیز میں ہم سب کو بحیثیت ایک قوم اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ آنے والی نسلوں میں علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا کیا جائے، اور آنے والی نسلوں میں تحقیق اور تجربے کو آگے بڑھانے کا شوق پیدا کیا جائے۔ تو اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں اور میں بھی ذمہ دار ہوں۔ انشاءاللہ اس طرح سے ویڈیوز بنتی رہیں گی، آپ ہمارے پوری ویڈیو کو دیکھیں اور کمنٹس بھی کریں، جیسے آپ چاہیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔